اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے فاروق اعظم کا کہ جس راستے سے تم گزرو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اس راستے سے گزرتا ہی نہیں ہے جو عمر کا راستہ۔ اسی طرح فرمایا اتنا علم تھا سیدنا فاروق اعظم کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا تھا ایک پیالے میں اور دودھ کچھ بچ گیا تو میں نے عمر کو دے دیا، اور دودھ پینے کا مزہ ایسا آیا کہ ناخن تک میں مجھے اس کی صلاحیت اور اس کا مزہ محسوس ہوا، ایسا لگا کہ میرے ناخن بھی جو ہے نا وہ دودھ سے تر ہو گئے ہیں، اتنا مزہ آیا وہ دودھ پینے کا، اور میں نے پھر وہ بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اس دودھ کا مطلب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے خواب کی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے علم، یعنی میں نے علم کا حصہ وہ عمر کو دیا ہے۔ تو یہ علمی مقام تھا سیدنا فاروق اعظم کا۔ مکہ میں کفار نے سختیاں شروع کیں، ان کو تکلیفیں پہنچانا شروع کیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر دار ارقم میں چلے گئے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ وہیں نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ صحن مکہ میں یہ کفار آنے نہیں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ایذا دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک دن دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور پھر ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں عمر بن خطاب خاصتاً کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں میں سے بھی میری خواہش یہ ہے اے اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ عمر یکم محرم الحرام کی نسبت سے آج حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ کی شہادت اور تدفین سے متعلق کئی روایات یہ ہیں کہ یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی، اس سے پہلے 26 ذی الحجہ کو آپ جب فجر کی نماز میں امامت فرما رہے تھے تو ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز اس نے چھپ کر آپ پر وار کیا۔ آپ زخمی حالت میں جب نیچے گرے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کیا، مختصر نماز پڑھائی، اور پھر صفوں کے بیچ میں سے جب وہ بھاگنے لگا تو اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر خود کو ہلاک کر لیا۔ اس کے بعد سے پھر آپ بستر علالت پر رہے اور پھر آپ کی شہادت ہوئی اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اسی مناسبت سے یکم محرم الحرام یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عالم اسلام میں منایا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خدمات کی ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی خدمات خصوصاً فتوحات کے میدان میں آپ کی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں۔ بڑے بڑے جرنیل آپ تاریخ میں دیکھیں، چاہے وہ جناب سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، بڑے بڑے نام آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، وہ سب آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے طفل مکتب نظر آئیں گے۔ بہت چھوٹے چھوٹے نام نظر آئیں گے اگر فاروق اعظم کی فتوحات کا اندازہ کیا جائے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں دعاؤں میں خود رسول اللہ نے مانگا ہے، یہ مراد رسول ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، مکہ میں کفار نے سختیاں شروع کیں، ان کو تکلیفیں پہنچانے شروع کیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر دار ارقم میں چلے گئے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ وہیں نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ صحن مکہ میں یہ کفار آنے نہیں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ایذا دیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ایک دن دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور پھر ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں عمر بن خطاب خاصتاً کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں میں سے بھی میری خواہش یہ ہے اے اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ عمر بن حشام کون تھا؟ جس کو ابو جہل کہا گیا، تو وہ بھی چونکہ رئیس مکہ تھا اور بڑا وجاہت والا، بڑا روب والا، بڑا دبدبے والا، بہت سمجھدار، اور یہاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے دعا یہ فرمائی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر آ جائے نا مسلمانوں کے پاس، تو مسلمانوں کے پاس بڑی قوت آ جائے گی۔
اور سامنے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. اور یہی ہوا. اللہ کے رسول کی دعا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے حوالے سے قبول ہوئی. ایک مرتبہ اپنی تلوار برہنہ کر کے آپ آ رہے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ آج میں معاذ اللہ محمد رسول اللہ کو قتل کر دوں گا. راستے میں ایک صاحب ملے, کہا بھائی عمر کہاں کا ارادہ ہے, بڑے غصے میں لگ رہے ہو, تلوار برہنہ کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج میں محمد رسول اللہ کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں, لوگوں میں اپنے دین کی انہوں نے تبلیغ کی ہوئی ہے, میں آج جا کے ان کا کام تمام کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ یہ سن کر کہنے لگے لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا میرا چھوڑو, پہلے اپنے گھر کی خبر لو جا کر, تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی. جب یہ سنا تو اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے گئے. باہر کھڑے ہوئے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں, سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اب باہر کھڑے ہوئے تلاوت سن رہے ہیں. دروازہ بجایا, دستک ہوئی, اندر سے پوچھا گیا کون؟ بہنوئی اندر موجود تھے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کریم کی تلاوت سکھا رہے تھے. تو جب باہر سے آواز آئی عمر, تو عمر کا نام سنتے ہی اندر جو ہے وہ خوف کا عالم طاری ہو گیا. حضرت خباب چھپ گئے اور بہن نے جب دروازہ کھولا تو عمر نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے, کیا آوازیں آ رہی تھیں؟ تو انہوں نے بات بنانے کے لیے کہا کہ کچھ نہیں بس ویسے ہی ہم لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں صحیح بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, اور سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. تو انہوں نے کہا جی. بس یہ سنتے ہی انہوں نے پہلے تو اپنے بہنوئی کو مارا, پھر اپنی بہن کو ایسا تھپڑ مارا کہ ان کے جو ہے وہ رخسار سے خون بہنے لگا. تو جب بہن کے چہرے سے خون بہتے ہوئے دیکھا, تھوڑا سا غصہ عمر کا ٹھنڈا ہوا. اب پوچھنے لگے کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, ذرا دکھاؤ. انہوں نے کہا تم وضو کر کے آؤ. ان کو وضو کروایا, بٹھایا, اور سورہ طٰہٰ جب پڑھنی شروع کی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ اکبر, تو وہیں سے اسلام ان کے دل میں گھر کرنا شروع ہو گیا. اور قرآن کی یہ چاشنی ہے, قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ کوئی اس کو سمجھ کر محبت سے پڑھے, کوئی اگر سمجھ کے نہ بھی پڑھے, اچھی آپ تلاوت سنیں تو دل پر اثر کرتی ہے, ایمان میں اضافہ عطا کرتی ہے, ایمان کی تازگی عطا کرتی ہے, دلوں میں خشیت عطا کرتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا ہو تب بھی دلوں کو زندہ کرتی ہے, تب بھی ایمان کو تازہ کرتی ہے. تو بس وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور یہاں سے عمر کے دل میں قرآن کی محبت اترتی جا رہی تھی. اللہ اکبر. اب دوبارہ چلے ہیں محمد رسول اللہ کی جانب. پہلے جا رہے تھے برے ارادے سے, اب جا رہے ہیں نیک ارادے سے. حضرت خباب نے جب یہ دیکھا, حضرت خباب نے کہا کہ اے عمر, اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دے, لہٰذا تم چلے جاؤ. جب وہاں گئے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے عمر آ رہے ہیں سامنے, ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. یہاں حضرت حمزہ اسد اللہ و رسول وہ بھی موجود تھے. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ عمر اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے, ورنہ اگر اچھے ارادے سے نہیں آئے تو میں موجود ہوں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے جو ہے اپنا جو بھی حال دل تھا وہ پیش کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر اب دیر کس بات کی ہے, تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا, عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا, اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ اس دل میں جو کچھ بھی میل کچیل ہے اس کو صاف کر دے, اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے بھر دے. اللہ رب العزت نے ایسا ایمان سے عمر بن خطاب کا دل بھرا کہ بس وہیں بیٹھ کر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہاں چھپ کر ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں, ہم باہر صحن مکہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب چلیں ہم صحن مکہ میں جا کر نماز ادا کریں گے. اللہ. وہاں سے سب کو لے کر آئے اور اللہ کے رسول نے 2 صفیں بنائیں. ایک صف کو لیڈ کر رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک صف کو لیڈ کر رہے تھے فاروق اعظم. جب کفار نے یہ منظر دیکھا کہ 2 صفوں میں مسلمان آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے, ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت حمزہ امیر حمزہ, اور ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں فاروق اعظم, تو کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ سکیں, ان کو روک سکیں. بس وہ وقت تھا وہاں سے صحن مکہ کے اندر جو نمازیں شروع ہوئی ہیں. تو آج تک یہ اسلام ظاہر ہے, اور اس اسلام کو ظاہر کرنے کا اور اتنے کم طراق سے کفار کا مقابلہ کرنے کا سہرا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہرا. اور پھر اس کے بعد جو فتوحات کا دروازہ شروع ہوا, اور اس کے بعد جو مقابلوں کا دروازہ شروع ہوا, اس کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے حوالے سے اللہ کے رسول کی جو خوشخبریاں ہیں، جو بشارتیں ہیں، ان کو سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے فاروق اعظم کا کہ جس راستے سے تم گزرو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اس راستے سے گزرتا ہی نہیں ہے جو عمر کا راستہ۔ اسی طرح فرمایا، اتنا علم تھا سیدنا فاروق اعظم کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا تھا ایک پیالے میں، اور دودھ کچھ بچ گیا تو میں نے عمر کو دے دیا، اور دودھ پینے کا مزہ ایسا آیا کہ ناخن تک میں مجھے اس کی صلاحیت اور اس کا مزہ محسوس ہوا، ایسا لگا کہ میرے ناخن بھی جو ہے نا وہ دودھ سے تر ہو گئے ہیں، اتنا مزہ آیا وہ دودھ پینے کا، اور میں نے پھر وہ بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اس دودھ کا مطلب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے خواب کی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے علم، یعنی میں نے علم کا حصہ وہ عمر کو دیا ہے۔ تو یہ علمی مقام تھا سیدنا فاروق اعظم کا، اور دیکھیں نا اسی علمی مقام کی بدولت، اسی دودھ کی بدولت، اسی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر کبھی فاروق اعظم اللہ کے رسول کو کوئی مشورہ دیا کرتے تھے، بعض مشورے ان کے ایسے ہیں کہ جو قرآن میں پوری آیت کی صورت میں موجود ہیں۔ جیسے میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے کہ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یہ جملے سیدنا فاروق اعظم کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ جملے ہو بہو وہی کی صورت میں قرآن میں نازل فرما دیے، جبرائیل امین کے ذریعے سے وہی جملے نازل ہو گئے۔ ایک گستاخ نے یہ کہا کہ ہم جبرائیل امین کے دشمن ہیں، اگر محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا، میکائیل وحی لے کر آتے تو ہم جو ہے وہ ان پر ایمان لے آتے، لیکن چونکہ ہم جبرائیل کے دشمن ہیں معاذ اللہ، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ان پر وحی جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اور اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہی جملہ جو ہے وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے پاس بھیجا گیا وحی کی صورت میں، اور وہی پھر قرآنی آیت کے طور پر قرآن کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح کئی جگہوں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے مشورے، ان کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ موافقات عمر کے بعد میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مشورے مل جائیں گے۔ آج جو ہم مقام ابراہیم پر جا کر طواف کے بعد 2 نوافل ادا کرتے ہیں، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم کا مشورہ تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن کریم کے اندر یہ آیت ایسے ہی نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کا مصلی بنا لو، وہاں جا کر نماز ادا کیا کرو۔ یہ مشورہ سیدنا فاروق اعظم نے دیا تھا۔ اسی طریقے سے پردے کے حوالے سے جو آیات ہیں، اللہ کے رسول کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ امہات المومنین کو یہ کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں، وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیا کریں۔ یہ آیات قرآن کریم کا حصہ بن گئی، یہ مشورہ سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اپنی رحم دلی کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، فاروق اعظم نے روکا، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، یہ بہت بڑا منافق تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو منع کر دیا اور کہا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نہ تو ان منافقین کی نماز جنازہ ادا کریں، نہ ہی ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہیں۔ یہ مشورہ سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الہام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میری امت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ عمر ہے، کہ اللہ کی جانب سے پیغامات اس کو ویسے ہی مل رہے ہوتے ہیں، وہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ سے پیغامات وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے الہام کی صورت میں۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کے اندر سارے اوصاف نبوت موجود ہیں، لیکن چونکہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا ہے۔ اگر یہ دروازہ کھلتا اور میرے بعد نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو میرے بعد ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے اندر اوصاف نبوت ہیں، وہ عمر ہے۔ پھر یہ نبوت جاتی عمر کے حصے میں۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اور میں فتوحات کی بات کر رہا تھا، فتوحات عمر کو آج ہم اگر دیکھیں تو یہ جتنے آپ کے مڈل ایسٹ کے ایریاز ہیں، اگر بالخصوص ہم شام کی بات کریں، آج فلسطین کو جو ہم دیکھتے ہیں، یہ بیت المقدس، فلسطین، بلکہ اس کے گرد و نواح کے جو ممالک ہیں، آپ کا یہ جارڈن ہے، اردن ہے، مصر ہے، ایجپٹ ہے، یہ سارے ایریاز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے تھے۔ یہ آپ کے زمانے خلافت میں فتح ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام
ان کی صورت میں پورے جو ہے وہ قافلے گئے، لشکر گئے، اور یہاں پر جو ہے وہ قتال ہوا، اور یہ بیت المقدس بھی اسی وقت فتح ہوا تھا، بلکہ خلافت عثمانیہ میں جب یہ اسرائیلی آئے تھے، یہودی آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں جگہ چاہیے آباد ہونے کے لیے، تو اس وقت بھی خلیفہ نے جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ جملہ یہی تھا کہ جو معاہدہ سیدنا فاروق اعظم لکھ گئے ہیں ہم اس معاہدے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، یہ فاروق اعظم نے فتح کی ہے، فاروق اعظم نے فتح کر کے یہ ہمیں دی ہے، ہم فاروق اعظم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، ہم فاروق اعظم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اس وقت سے یہ زمین چلی آ رہی، اور پھر انہوں نے آ کر قبضہ کیا۔ ان کے پاس تو یہ قبضے کی زمین ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ یہ ناجائز ریاست ہے، یہ قبضہ کر کر بنائی ہوئی ریاست ہے، یہ زمین ان کی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ مظلوم بن کر زمین کا ٹکڑا حاصل کیا، اور اب بدماشی کر کے چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے اور گریٹر اسرائیل بن جائے، اور یہ سارے ممالک یہاں سے راستے سے ہٹ جائیں۔ عراق تک کا حصہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پلان کے اندر شامل کیا ہوا ہے کہ یہ سارے ممالک، آج دیکھیں نا یہ جو ایریاز ہیں آپ کے، چاہے وہ مصر ہو، جارڈن ہو، یہ سارے ان کی غلامی کر رہے ہیں، اور یہ سارے جو ہے وہ ان سے وفا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر گامزن فرمائے، اور اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسے انقلابی حکمران عطا فرمائے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں، اللہ کرے کہ سب سیدنا فاروق اعظم کے وفادار ہو جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔